عسا قریب ہے کہ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے۔ یہاں چار باتیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ سب سے پہلے خطاب ایمان والوں سے ہو رہا ہے کہ اے ایمان والوں۔ دوسری بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی طرف توبہ کرو۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹنا، اللہ کی طرف لوٹو، توبہ کے ذریعے سے اللہ کی طرف لوٹو۔ لیکن کیسی توبہ؟ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا توبۃ نصوحا، سچی توبہ، پکی توبہ، ایسی توبہ نہیں کہ صبح کو توبہ کی اور شام کو پھر اسی کام میں لگ گئے۔ توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ اتنی سچی اور پکی ہونی چاہیے جیسے کہ بندگی میں سیدنا شاہ نعمت مخراج حقیقت عمر ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سچی توبہ کی مثال وہ ہے کہ بندہ خدا کو توبہ ایسی کرنی چاہیے جیسا کہ بکری کے یا گائے کے تھنوں سے دودھ نکل جانے کے بعد واپس دودھ نہیں جائے، ویسی ہی توبہ ہونی چاہیے کہ گناہگار گناہوں سے پاک ہونے کے بعد پھر اس گناہ کی طرف کبھی نہ جائے۔ وہ توبہ سچی توبہ، بلکہ آپ نے اس فرمان کے ساتھ خود ایسی توبہ کر کے پوری دنیا میں ایک مثال بنائی کہ میں نے جو توبہ کی وہ ایسی ہی توبہ ہے۔ تو توبہ ایسی کرنی چاہیے جس کو توبۃ نصوحا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اب توبہ کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ توبو، جو چیز اللہ تعالیٰ قرآن سے حکم دیتا ہے وہ چیز فرض ہوتی ہے۔ توبہ فرض ہے ہم تمام پر، نہ صرف فرض بلکہ فرض عین ہے۔ ابھی پیشوا مقرر صدر ادارے تبلیغ مکتبیہ علی جناب حضرت پیر مرشد سید خنی میاں صاحب اشرفی قبلہ گاہی نے کہا کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور نماز 5 وقت کی فرض عین ہے۔ فرض عین سر پہ سے جاتی نہیں جب تک کہ ادا نہ کی جائے۔ کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں میں پڑھو، اشاروں میں نہیں پڑھ سکتے دماغ میں پڑھو۔ جب تک زندہ ہے دل دھڑکتا ہے، جب تک ہے جان اس وقت تک نماز پڑھنا ہے۔ وہ فرض ہے، وہ چھوٹتی نہیں۔ لیکن فرض کفایہ ایسی ہے، تھوڑے پڑھ لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ لیکن توبہ فرض کفایہ نہیں ہے، توبہ فرض عین ہے، تم کو کرنی ہی پڑے گی۔ جب تک کہ تم توبہ نہیں کرو گے تمہاری پاکی کا شمار نہیں کیا جائے، وہ تم پر سے ساقط نہیں ہوتی۔ تو توبہ فرض عین ہے۔ جس طریقے سے ہمارے اعضاء کبھی گناہ کر جاتے ہیں، ہاتھ گناہ کر دیتے، پیر گناہ کر دیتے، زبان گناہ کر دیتی، آنکھ گناہ کر دیتی، تو ان تمام چیزوں کے لیے توبہ ضروری ہے کہ توبہ کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے ہاتھ، پیر، منہ، زبان، آنکھ آج تک اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، بھلے ہی اس کا یہ دعویٰ رہے لیکن اس کا دل گناہ سے خالی نہیں ہو سکتا کہ دل میں تو جو خناس بیٹھا ہوا ہے، من شر الوسواس الخناس، وہ خناس اپنے پورے وسوسے آپ کے دل میں ڈال ڈال کر دل کو میلا اور کالا کر دیتا ہے۔ تو اس میل کجیل کو اور اس کالی کو دور کرنے کے لیے آپ پر توبہ فرض ہے۔ جسم اگر گناہ میں نہ رہے لیکن دل گناہ میں ہو سکتا ہے، اسی لیے توبہ فرض عین ہے۔ اور امت محمدیہ کے تمام علماء کا متفق یہ فیصلہ ہے، اجماع اس بات پر کہ توبہ ہر انسان جو مسلمان مرد عورت ہے اس کے اوپر واجب ہے، وہ اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی جگہ پر توبہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 222ویں آیت میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے، کیونکہ جب تم توبہ کرتے ہو تو پاک ہو جاتے ہو، اور پاک ہو جاتے ہو تو اللہ کے محبوب ہو جاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے سورہ نور کی 31ویں آیت میں ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا یا ایھا المؤمنین، اے مومنو تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، حکم ہے۔ اسی طریقے سے خود اللہ تعالیٰ نے 114 سورتوں میں سے ایک سورہ توبہ خود بنا دیا، اور اس کے اندر ہی 112ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، کہ وہ لوگ جو
اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کی حمد کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, یہی حقیقت میں مومن ہے اور ان کو بشارت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو توبہ کے تعلق سے کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے, تو مطلب یہ کہ توبہ سے چھوٹا نہیں جا سکتا. توبہ کی اگر حقیقی تعریف اگر کی جائے تو وہ یہ ہے کہ توبہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آنے کے ہوئے, اور توبہ کی تعریف یہ ہے کہ من تاب من شیء مذموم شرعا, جو شریعت کے تحت گناہ ہے اس سے توبہ کرے. توبہ یعنی کہ لوٹے الی شیء محمود شرعا, جو شریعت میں پسندیدہ چیز ہے اس کی طرف لوٹے, اسی کا نام توبہ ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی توبہ کے تعلق سے جو ایک بار توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کی طرف نہ جائے, اس کے تعلق سے فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له, جو سچی توبہ کرتا ہے اپنے گناہ سے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو ایسے صاف اور شفاف بنا دیتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. اب علماء اکرام, صوفیاء اکرام, بزرگان دین نے توبہ کی 3 قسمیں بتائی. ایک ہوتی ہے توبہ عام, ایک ہوتی ہے توبہ خاص, ایک ہوتی ہے توبہ خاص الخاص. عام, خاص, خاص الخاص, جیسے زیارت میں بھی زیارت عام, زیارت خاص, زیارت خاص الخاص ہوتی ہے. توبہ میں بھی توبہ عام, خاص, خاص الخاص. تو بزرگان دین اس کی تشریح کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ توبہ عام یعنی کہ زبان سے توبہ کرو, اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی طرف معافی مانگنے کو عام توبہ کہا گیا ہے. اور توبہ خاص اپنے دل سے, جیسا شیطان وسوسے بھر دیتا ہے, اپنے دل سے سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں کی اللہ کی طرف معافی مانگنا, یہ توبہ خاص ہے. اور توبہ خاص الخاص یہ ہے کہ اپنی جان کی طرف سے توبہ مانگنا, بال بال کی طرف سے توبہ مانگنا, یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ غفلت جس کو سانس کہتے ہیں, اگر اس سانس میں اللہ کے ذکر کے علاوہ غیر اللہ کی سانس بھر جائے, اس سانس سے توبہ کرنے کا نام جو سو توبہ خاص الخاص, جو جان سے توبہ کرنا. حضرت میر ذوالنور مصری کہتے ہیں کہ عوام کی توبہ گناہوں سے ہوتی ہے اور خواص کی توبہ غفلت سے ہوتی ہے. جو خاص بزرگ ہوتے ہیں, جو منصب رشد و ہدایت میں رہتے ہیں, وہ گناہوں سے نہیں بلکہ غفلت, شیطان کبھی اگر ان کو ایک تھوڑی دیر کے لیے غفلت ڈال دیتا ہے, اس غفلت سے خواص توبہ کرتے ہیں اور عوام اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. حضرت گرامی, اب توبہ کی جا رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ توبہ کس سے کرنی ہے؟ توبہ گناہوں سے کرنی ہے. جو بات اللہ تعالیٰ نے خود بتائی ہے کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے, تو گناہوں سے توبہ کرنا ہے. تو حضرت گرامی, گناہوں کی بھی 2 قسمیں, کبیرہ گناہ, صغیرہ گناہ, کبائر اور صغائر. تو علماء دین کبیرہ گناہوں کی تعداد میں اختلاف رکھتے ہیں. بنیت الطالبین میں حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ 3 ہیں. کچھ لوگ, کچھ علماء کہتے ہیں نہیں گناہ کبیرہ 4 ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں گناہ کبیرہ 7 ہے, نہیں کچھ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ 9 ہے, کچھ کہتے ہیں گناہ کبیرہ 11 ہے, اور کچھ کہتے ہیں گناہ کبیرہ 70 ہے, اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کی تعداد اللہ بہتر جانتا ہے. میں آپ کے سامنے بنیت الطالبین کے حوالے سے 17 گناہوں کے بارے میں آپ کو بات کرتا ہوں جو آپ کے شریر سے, آپ کے جسم, آپ کے بدن سے تعلق رکھتے ہیں. کبیرہ گناہ, صغیرہ نہیں, وہ کبائر جس کی معافی, خاص معافی مانگنی پڑے تبھی وہ گناہ کی معافی ہوئے, اس کے بغیر اس کی بخشش ممکن نہیں. اس کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے جو توبہ جس پر لازم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے 17 ایسے گناہ کبیرہ ہیں جو ہمارے جسم سے تعلق رکھتے ہیں. 4 کا تعلق دل سے, کبیرہ گناہ 4 دل سے تعلق رکھتے ہیں. پہلا ہے شرک,
اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی بار بار نافرمانی کرنا۔ تیسرا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا۔ اور چوتھا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا سمجھ کر نہیں ڈرنا۔ یہ چار دل سے تعلق رکھنے والے گناہ کبیرہ ہیں۔ زبان سے پھر گناہ کبیرہ چار ہیں۔ پہلا گناہ زبان سے جو معاف جب تک کہ توبہ نہیں کی جائے معاف نہیں ہوتا، وہ ہے جھوٹی گواہی دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرا گناہ ہے کہ کسی پر تہمت یا الزام لگانا، بہتان لگانا۔ تیسرا کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یا اللہ کے قرآن کی جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا، الزام دینا، جھوٹی قسم کھانا اور زبان سے جادو کرنا۔ یہ چار زبان سے کبیرہ گناہ بتائے گئے۔ پھر پیٹ سے تین کبیرہ گناہ تعلق رکھتے ہیں۔ پہلا ناحق کسی یتیم کا مال پیٹ میں ڈالنا، کھانا۔ دوسرا شراب یا نشہ آور چیزوں کا پیٹ میں ڈالنا۔ اور تیسرا کہ جان کر بھی سود کا استعمال کرنا، سود کھانا۔ یہ پیٹ سے تعلق رکھنے والے تین کبیرہ گناہ ہیں۔ پھر دو شرمگاہ سے تعلق رکھنے والے ہیں کہ زنا کاری اور گھر لباست، یہ دونوں بھی گناہ کبیرہ میں آتے ہیں۔ اور پھر ہاتھ سے گناہ ہونے والے کبیرہ گناہ وہ بھی دو ہیں کہ ناحق کسی کا قتل کر دینا اور دوسرا ہے چوری کرنا۔ اور پھر قدم سے، پیروں سے گناہ ہونے والا جو کبیرہ گناہ ہے کہ میدان جنگ میں جا کر واپس پلٹ کر بھاگ جانا، یہ جو ہے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور ایک گناہ پورے جسم سے ہے، اور وہ پورے جسم سے گناہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ ماں باپ کھانا مانگے تو ان کو کھانا نہیں دینا۔ ماں باپ اگر آوازیں بلند کرے یا مارنے کو آئے تو پلٹوار پر چلا جانا۔ یہ ایسے سنگین جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش شاید ہی کرے اگر تم توبہ سچے دل کے ساتھ کرتے۔ تو یہ جو توبہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، توبۃ نصوحا، نصیحت والی، پکی والی، سچی والی توبہ کرو، تو وہ یہ گناہوں سے کرنا جو صرف جسم سے تعلق رکھتی ہے۔ 17 گناہ ان سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اور پھر صغائر کی صغیرہ گناہوں کی تعداد تو لامحدود ہے۔ ہر وہ چھوٹی چیز جو اسلام سے جو خلاف میں آ جائے، شرعاً اس کو غلط قرار دیا جائے، وہ سارے کے سارے صغیرہ گناہ ہیں۔ مثال کے طور پر کہ نامحرم کو دیکھ لینا چھوٹا گناہ ہے، صغیرہ گناہ۔ نامحرم کو چھو لینا صغیرہ گناہ ہے۔ گالی دے دینا، چلا کر بات کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے صغیرہ گناہ ہیں۔ لیکن معافی تو ہر گناہ سے مانگنی چاہیے۔ ومثقال ذرۃ خیرا یرا ومثقال ذرۃ شرا یرا۔ ایک باریک برابر بھی اگر گناہ ہے تو وہ اللہ کے پاس گناہ ہے، ایک باریک برابر بھی نیکی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس نیکی ہے۔ تو چاہیے تو یہ کہ ہم کو جب غفلت سے توبہ کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ غفلت ہو گئی ہے اس سے توبہ کرو، تو چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو تو اس سے توبہ کرنی ضروری ہے۔ شریعت کے اندر بزرگان دین بتاتے ہیں کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنے کو بیٹھتے ہیں تو ان کے ذمن میں چھوٹے گناہ خود بخود اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹے گناہوں سے معافی نہیں مانگنی چاہیے۔ خطرہ خطرہ بہم شبت دریا، خطرے خطرے سے دریا بھر جاتا ہے۔ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھنا خود بڑا ہو جاتا ہے، اس لیے چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن اپنے گناہوں کو سر کے اوپر پہاڑ کی طرح محسوس کرتا ہے۔ جو مومن ہوگا، سچا مومن ہوگا، وہ اپنے اوپر اپنے گناہ کو پہاڑوں کی طرح سر پر واری سمجھے گا۔ اور جو منافق ہوتا ہے وہ اپنے گناہ اپنے ناک پر بیٹھی مکھی کی طرح سمجھتا ہے۔ مومن چھوٹے گناہ کو بھی پہاڑ سمجھ کر لرزتا ہے، ڈرتا ہے، اور منافق بڑے گناہ کو بھی ناک پر مکھی بیٹھی کے برابر سمجھتا ہے۔ لیکن یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حشر میں اس کا برعکس کر دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹے گناہ کو بڑا سمجھنے والا اللہ تعالیٰ اس کو ہلکا کر دے گا، اور بڑے گناہ کو چھوٹا سمجھنے والا اس کے اوپر پہاڑ وارد کر دے گا۔
حاضرین گرامی، اب ایک خاص بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم نے گناہوں کی بات کی تو ہم سمجھتے ہیں ہم انسان جو خطا کا پتلا ہے، خاطی ہے. ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرنگیز جن کو، خناس کو ہمارے سینے میں رکھا ہے کہ وہ ہم کو بھڑکاتا ہے، اسی لیے ہم کو توبہ کرنی ہے. لیکن خواص الخواص جن کو انبیاء و مرسلین کے نام سے یاد کیا جاتے ہیں، وہ انبیاء و مرسلین نے بھی توبہ کی. انبیاء ہو کر توبہ کر رہے ہیں تو ہماری اور تمہاری بساط کہاں، ہماری اوقات کہاں کہ انبیاء نے توبہ کی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَّبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو چند کلمات سے آزمایا. فَتَابَ عَلَيْهِ، تو آدم علیہ السلام نے اس پر توبہ کی. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. حاضرین گرامی، جب ہمارے اور تمہارے باپ ابو الانسان ابو الآدم حضرت آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی ہے تو پھر باپ نے جب توبہ کی ہے تو بیٹوں کو کہاں سے چھٹکارا ملے؟ بیٹوں کو تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم 100 سال تک وہ زمین پر اتر کر توبہ اور شرمندگی سے گھومتے رہے، اور کئی 100 سال کے بعد جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی کہ انہوں نے کہا کہ اس محمد کے وسیلے سے میری توبہ قبول کر. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور فرمایا اے آدم، تم نے آج توبہ کا دروازہ کھول کر تمہارے آنے والی اولاد کے لیے تم نے ان کو توبہ کا وارث بنا دیا ہے. یقین جانو کہ تمہاری اولاد میں جب کبھی بھی کوئی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنی قبروں سے اپنے توبہ کی وجہ سے ہنستے ہوئے اٹھیں. میں ان کو مسکراتے ہوئے ان کی قبروں سے اٹھاؤں گا کیونکہ انہوں نے سچی توبہ، تم نے توبہ لے کر اپنی اولاد کو توبہ کا وارث بنایا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو ان کے طفیل میں ہم کو بھی توبہ کا دروازہ ملا. مگر بتانا مقصود یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی پیغمبر ہے اور پیغمبر خدا ہو کر بھی انہوں نے توبہ اللہ کے دربار میں کی ہے. اتنا ہی نہیں، حضرت نوح علیہ السلام، یہ سب قرآن کے حوالے سے فقیر بتا رہا ہے کہ ہمارا مذہب قرآن ہے، قرآن سے ہٹ کر دوسری بات نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور وہ چیز چاہتا ہوں جس کا مجھے علم نہیں، کہ تو مجھ کو معاف کر دے، مجھے بخش دے، کہ تو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ میں خاسرین میں سے نہ ہو جاؤں. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بخشش اور اپنی توبہ کی بات کی ہے جو قرآن میں موجود ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی اولاد میں 4000 انبیاء اترے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اولو العزم پیغمبر اور رسول اترے ہیں. لیکن اتنے بڑے پیغمبروں کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قرآن میں یہی کہا وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے راستہ بتایا، مجھے کھانا دیا، مجھے پانی پلایا، بیمار ہوا تو شفا دی اور موت بھی دے گا اور پھر زندہ کرے گا، اسی سے امید کرتا ہوں کہ وہ قیامت میں میرے خطاؤں کو بخش دے گا. اپنی بخشش کی، اپنی توبہ کی بات ہو رہی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا تو ایک بڑا زبردست انوکھا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے کہ جب پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ علم زیادہ کس کے پاس ہے تو موسیٰ نے کہا، اپنی قوم کی طرف نظر کی اور کہا کہ میں زیادہ جانتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا تم نہیں، ہمارا دنیا میں ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے. جاؤ اپنی مچھلی کو پکاؤ اور ساتھ میں زیادہ سفر بناؤ، جہاں وہ مچھلی زندہ ہوگی وہیں وہ ولی ملے گا، وہ میرا دوست ہے. وہ حضرت خضر علیہ السلام اور سارا قصہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے تمام اس قصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کی اور پھر اللہ نے دوبارہ پوچھا اے موسیٰ بتا
نہیں. کیوں؟ کیونکہ انا کا لفظ موسیٰ نے کہا تھا اور اللہ تعالیٰ کو انا صرف خود کے لیے پسند ہے. انسان ہو کے بشر ہو کے نبی ہو کے پیغمبر کے رسول وہ انا نہیں کہنا چاہیے. اسی کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی کہ انا میرے لیے اور ان کو توبہ کروایا. حضرت داؤد علیہ السلام 33,000 ان کے پاس موکل محافظ تھے جن کے ہاتھ میں ہمیشہ رہتے تھے. وہ داؤد علیہ السلام نے جو 3 دن دنیا کے سامنے لوگوں کے سامنے ان کو تعلیم دیتے, 3 دن حجرے میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے, تو 3 دن جب تعلیم کے چل رہے تھے تو داؤد علیہ السلام نے ایک جو ماننے والے امتی کی بیوی کے اوپر نظر کی اور کہا کہ میری بیوی بڑی خوبصورت ہے, ایک کام کر تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے, میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. وہ تو نبی ہے اور وہ امتی ہے, نبی کے سامنے امتی کیا کہہ سکتا ہے؟ وہ خاموش رہ گیا. 3 دن ختم ہو گئے, داؤد علیہ السلام عبادت میں حجرے میں چلے گئے. اتنے میں عبادت کر رہے تھے, حکم تھا کہ دوران عبادت کوئی آدمی حجرے میں نہیں آئے, لیکن اتنے میں 2 فرشتے انسانوں کی شکل میں اندر آ جاتے ہیں اور جھگڑا کرنے لگتے ہیں. جھگڑے سے ان کی عبادت ٹوٹ جاتی ہے. داؤد علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تم یہاں کیسے آ گئے جبکہ تم کو اجازت نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو, ایک بھائی کے پاس 99 بکریاں ہیں, ایک بھائی کے پاس 1 بکری ہے. اب بتاؤ کہ 99 والا میری 1 بکری کو بھی مانگ رہا ہے, کیا یہ انصاف کی بات ہے؟ تو داؤد علیہ السلام نے اس 99 والے بکری والے سے کہا کہ تو کتنا لالچی ہے کہ تیرے پاس 99 بکریاں ہیں, پھر بھی تیری ہرس ہے کہ تو مانگ رہا ہے. اتنے میں یہ الفاظ ہوئے, وہ دونوں فرشتے غائب ہو گئے, اڑ گئے. ان کے پاس, ان کی عقل میں وہ بات آ گئی کہ ان کے پاس 99 بیویاں تھے, اس کے باوجود ایک امتی کی بیوی کو پسند کیا. اس کی بات اپنی ہی زبان سے اللہ نے ادا کروا دیا. وہ فوراً توبہ کرے. وہ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تو سارے پرندے, سارے چرند, ہوا, پانی, پہاڑ سب ان کے ساتھ گا گا کر اس زبور میں جب شامل ہو کر پڑھا کرتے تھے. وہ داؤد علیہ السلام توبہ کر رہے ہیں اور توبہ کا یہ عالم ہے کہ سجدے میں چلے گئے. 40 دن تک سجدہ چل رہا ہے اور سجدے سے اٹھتے نہیں. آنسو اتنے بہ رہے ہیں کہ ان کے آنسوؤں سے سجدوں کی جگہ سے گھاس نکل کر آ گئی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے داؤد, آج ہم نے تمہاری توبہ قبول. جب انبیاء مرسلین وہ توبہ کر رہے ہیں, ہمارے اولاد کے آقا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کبھی میرے دل میں کوئی سایہ آ جاتا ہے تو میں 70,000 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں اللہ سے توبہ کر. جب وہ توبہ کر رہے ہیں تو ہمارا اور تمہارا شمار کہاں ہو سکتا ہے؟ آج اگر یہ رات مغفرت کی رات ہے, آج اگر یہ رات توبہ کی رات ہے, تو چاہیے کہ گر گڑا کر اللہ سے توبہ کرے. ان نبیوں کے, ولیوں کے واسطے لگا کر اپنی جو سو توبہ کو جو سو منوائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو شفاف کرے کہ مرنے کے قریب جو معاملہ ہے وہی معاملہ آج کی رات کا. ایک انسان جب مرنے کے قریب ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو پاک کرنے لگتا ہے. اس کے خاندان والے گھس جاتے ہیں گھر میں اور اس کو پاک کرنے لگتے ہیں, کہتے ہیں کہ جسم پاک کرو, اس کی جسم کی کیفیتوں کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد زبان پاک کرو, اس کے بعد بیٹھ کر ذکر کراتے ہیں. اس کے دماغ کو ہر چیز اس کو پڑھاتے ہیں کہ دم اللہ کے نام پر نکلے, ذکر پہ نکلے. ہمارے اعمال کا دم بھی آج رات نکلنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ فجر ہو جائے, کہ رات گزر جائے, اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال اٹھا لے گا. اس سے پہلے کہ فجر ہو جائے ہم کو چاہیے کہ اپنے نام اعمال کو پاک کر لے اور ایسی سچی توبہ گرا کر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو واقعتاً پاک اور صاف کر دے. اور ہمارا نام اعمال کا مصحف جب اللہ کے پاس جائے تو اللہ تعالیٰ بڑی شان سے کہے کہ یہ میرے وہ بندے ہیں کہ جن کو بنو کلب کی بکریوں کی طرح میں نے بخش دیا. حاضرانی, باتیں تو بہت ہیں لیکن میں بالخصوص ایک بات خاص اپنے نوجوانوں کو کہتے ہوئے, بہت زیادہ وقت نہیں دوں گا, نوجوانوں کو کہتے ہوئے کہ نوجوانوں کی بڑی ذمہ داری. نوجوان 3 کام اپنی جوانی میں کر سکتے ہیں, بڑھاپے میں نہیں کر سکتے.